وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وعترته وأولياء أمته وعلماء ملته أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا سید دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ادباً احتراماً درود و سلام کا نذرانہ تحفہ پیش کرنے کے بعد دعا ہے رب ذوالجلال میری اور آپ کی حاضری اپنی بارگاہ عالیہ میں کرب قبولیت عطا فرمائے. الحمدللہ آج کی یہ خوبصورت محفل محترم مکرم عاشق رسول جناب محمد امجد صاحب اور ان کے برادر اکبر جناب محمد ارشد صاحب اور مسجد حاضہ کے امام محترم مولانا محمد اشرف صاحب اور ان کے ساتھیوں انتظامیہ نے اس محفل کا انتظام کیا. دعا ہے اللہ ذوالجلال اس اہتمام کو قبول و منظور فرما کر ان کو ہر قسم کی برکتیں اور سعادتیں عطا فرمائے. آج کی محفل میں بہت سی شخصیات تشریف فرما ہیں، بالخصوص علماء کرام کی طرف سے تشریف لائے ہوئے واجب القدر واجب الاحترام علماء کرام، بالخصوص عالم نبیل محترم جناب مولانا محمد غلام مرتضیٰ صاحب مقدس النور علی، محترم و مکرم عالم نبیل جناب مولانا محمد یاسین صاحب مقدس النور علی، اور بہت ہی مخلص اور بہت اچھے انداز میں ملندی سینٹر میں دین کی خدمت انجام دینے والے جناب عالم نبیل محترم مولانا محمد اشتیاق قادری صاحب، اور میرے ساتھ کیرتن سے تشریف لانے والے محترم جناب عاشق رسول محمد اشفاق صاحب، محترم و مکرم حاجی صاحب بڑھاپے کے باوجود حاجی ریاض صاحب تشریف فرما ہے لیکن ساتھ دے رہے ہیں، اور محترم و مکرم عاشق رسول جناب شہنشاہ بابر صاحب، اس کے علاوہ محترم و مکرم ظہیر اسلم صاحب، محترم و مکرم نصیر صاحب، محترم و مکرم مظفر صاحب اور دیگر وہ ساتھی جو میرے ساتھ اس نیکی کے مشن میں نیکی کے سفر میں ساتھ ہیں، اور آپ وہ تمام احباب جو رات کے لمحات میں جاگ کر اپنے کام کاج مصروفیات کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کے لیے محفل سجائے بیٹھے ہیں. دعا ہے رب ذوالجلال سب کی جھولیاں خوشیوں سے بھر. وقت نہیں ہے، وقت ہوتا تو تفصیلی گفتگو ہوتی، لیکن میں مختصر سی گفتگو کروں گا. دعا ہے اللہ کریم عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ طریقہ سکھلایا، بتایا، سمجھایا. ہم نے ہر لمحہ اس اللہ رب العالمین کے حضور یہ دعا کرنی ہے: اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما. فرمایا کسی لمحے غافل نہ ہونا، کسی لمحے اپنے خالق کو بھول نہ جانا. جس مقام پر بھی چلے جاؤ اس ذات کو، اس
ذات کے تصور کو، اس ذات کے خیال کو نہ چھوڑنا، یہ مت سمجھنا کہ میں اب اس مقام پر آ گیا ہوں، اب گمراہ نہیں ہو سکتا۔ فرمایا جہاں بھی ہو، جس مرحلے پر بھی ہو، جس جگہ پر بھی ہو، ہمیشہ ہمیشہ اللہ کریم سے یہ دعائیں کرتے رہنا کہ یا باری تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما۔ ہدایت کے دو معنی ہیں۔ امام بیضاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دیگر مفسرین نے دو معنی بیان کیے ہیں ہدایت کے۔ ایک معنی ہوتا ہے اراء الطریق، یعنی راستہ دکھا دینا، اور ایک معنی ہوتا ہے الایصال الی المطلوب، صرف دکھانا نہیں، منزل مقصود تک پہنچا دینا۔ رات کے لمحات میں محفل سجائے بیٹھے ہو، ذرا محبت کا ثبوت ہو۔ میرا یہ یقین ہے، یہ نظریہ ہے کہ ہر ایک نہ حضور کی محفل سجا سکتا ہے، نہ اس میں آ سکتا ہے۔ وقت والے، مقدر والے، نصیب والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ اور اس کے حبیب پاک کی محفلیں سجاتے ہیں اور ان میں آتے ہیں۔ اس لیے شاعر نے کہا نا، جو نبی کے قریب ہوتے ہیں وہ خدا کے حبیب ہوتے ہیں، اور جو سجاتے ہیں حضور کی محفل بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں۔ خوش نصیب ہے سجانے والے بھی، آنے والے بھی، شریک ہونے والے بھی۔ اس لیے محبت کا اظہار کرو۔ عرض کر رہا تھا ہدایت کے دو معنی، ایک معنی ہے راستہ دکھا دینا، ایک معنی ہے راستے پر چلا دینا، مقصود تک پہنچا دینا۔ اب تم خود ہی مجھے بتاؤ، یہاں سے اگر باہر روڈ پہ تمہیں پوچھے، کوئی سوال کرے، راستہ بتاؤ، تم اسے راستہ بتا دو، راستے میں وہ بھول بھی سکتا ہے، لیکن اگر تم ساتھ بیٹھ جاؤ، جا کے چھوڑ آؤ، تو بھولنے کا اہتمام۔ اور ایک اور انداز سے سمجھاؤں تو یوں عرض کروں گا، راستہ دیکھا بہت سندر ہوتا ہے، چلنے کی توفیق کسی کسی کو ملتا ہے۔ گجرات میں ہم ہے نا، ہمارے سامنے سے روڈ گزرتا ہے، ہم جا رہے ہوتے ہیں لاہور، اسلام آباد، لیکن جا کے ہی ہو رہے ہوتے ہیں، ہم روز راستہ دیکھنے لگیں گے، روز جاتے ہیں۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ راستہ کیوں کہنے لگا کہ یہ راستہ فلاں جگہ جا رہا ہے، یہ فلاں جا رہا ہے، یہ اتن کو جا رہا ہے، یہ فلاں جگہ جا رہا ہے، لیکن چلتا وہی ہے اس کا نظریہ ہو، سوچ ہو۔ اسی طرح ہدایت کا اگر پہلا معنی مراد لے لے کہ یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، علماء فرماتے ہیں، ائمہ فرماتے ہیں، دیکھنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے، دیکھا تو شیطان نے بھی تھا، چلنے کی توفیق نہ ملی۔ جب بھی اہدنا الصراط المستقیم کہہ کر دعا کیا کرو تو دوسرے معنی کی نیت کیا کرو، یا اللہ صرف راستہ دکھانا نہیں ہے، دیکھا تو کئیوں نے گئے، چلنے کی توفیق نہیں ملی، یا رب العالمین ہمیں صراط مستقیم پر صرف دکھانا نہیں ہے، اس پر چلنے کی توفیق بھی عطا کر۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، یہ وقت بھی آنے تھے، ہر ایک نے کہنا تھا جی میں صراط مستقیم پر ہوں، میں سیدھے راستے پر ہوں، میں سچا ہوں، میں صحیح ہوں۔ اللہ نے ساتھ ہی جواب دے دیا، فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، یہ صراط مستقیم ان لوگوں کا راستہ ہے، اس جماعت کا راستہ ہے، ان اللہ کے برگزیدہ بندوں کا راستہ ہے جن پر اللہ رب العالمین نے انعام فرمایا۔ کیا فرمایا کہ یہ راستہ انعام والوں کا یا راستہ، یا رب العالمین انعام یافتہ لوگ کون ہیں، تو نے کن پر انعام فرمایا؟ دوسری آیت مقدسہ میں جواب دے دیا، فرمایا الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہم خود ہی تمہیں بتا دیتے ہیں
کہ وہ کون سی جماعتیں ہیں جن پر ہم نے انعام فرمایا. فرمایا پہلی جماعت نبیوں کی جماعت ہے، دوسری جماعت صدیقین کی جماعت ہے، تیسری جماعت شہداء کی جماعت ہے، اور چوتھی جماعت اولیاء اللہ کی جماعت ہے. یہ اشارہ دیا، یہ نظریہ، یہ سوچ دی، یہ عقیدہ دیا کہ صراط مستقیم وہ راستہ ہے جس پر نبی بھی چلتے رہے ہیں، جس پر صدیق بھی چل رہے ہیں، جس پر شہداء بھی چلتے رہے ہیں، جس پر اولیاء اللہ بھی چل رہے ہیں. یعنی یہ عقیدہ اور نظریہ واضح کیا کہ جس راستے میں اللہ کے نبی نہ ہوں وہ صراط مستقیم نہیں ہو سکتا. جس راستے میں اللہ کے نبی نہ ہوں وہ صراط مستقیم نہیں ہو سکتا. پھر اس کے بعد فرمایا والصدیقین، نشانی دی، فرمایا جس راستے میں صدیق ہوں گے وہ راستہ صراط مستقیم ہوگا. پتہ چلا جو لوگ صداقت صدیق اکبر کو نہیں مانتے وہ صراط مستقیم پر نہیں ہے. بات میں نے بہت بڑی کہہ دی، شاید سمجھ آئی یا نہ آئی. وہ صدیقین، اللہ نے فرمایا جس راستے پر صدیق موجود ہوں، یعنی جو صدیقین کو نہیں مانتے اور صداقت کا تاج رکھنے والے کو نہیں مانتے، فرمایا وہ انعام یافتہ لوگوں صراط مستقیم کا راستہ نہیں. پھر فرمایا وہ شہداء، جس راستے پر شہداء ہوں، جس راستے پر اور جو سید شہداء کو باغی کہے اور یزید کو امیر المومنین کہے، اشارہ دے دیا کہ وہ صراط مستقیم پر نہیں، وہ انعام یافتہ لوگ نہیں. انعام یافتہ لوگ اور صراط مستقیم پر وہی ہیں جو اس راہ پر چل رہے ہوں جس پر نبی بھی چلے ہیں، جس پر صدیق بھی چلے ہیں، جس پر شہداء ہیں، اور جس راستے پر اللہ کے ولی ہیں. اب پہلے ہی بات واضح ہو چکی تھی، لیکن وہ صالحین کا لفظ بول کے اللہ نے واضح کیا ہے. دنیا کے مسلمانوں، اللہ کریم تم پر واضح کر رہے ہیں، تمہیں بتا رہے ہیں کہ صراط مستقیم وہی راہ ہے، وہی راستہ ہے جس راہ پر اللہ کے ولی موجود ہیں. اب خود بتاؤ، ولیوں کے سردار حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کس راستے پر؟ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کس راستے پر؟ کیا کسی اور جو جماعت ہے، یہ لوگ ہیں، کہ ان میں بھی اللہ کے ولی موجود ہے؟ تو اللہ نے